السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کہوں گی۔ اور بہت عرصہ ہو گیا مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات کی ہوئے یا کوئی ولاگ بنائے ہوئے۔ آج بہت دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بات تو مجھے بہت سی کرنی تھی اور میں گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، بات کرنا چاہ رہی تھی، اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کیسے کروں۔ تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں گفتگو ضرور کروں گی اور بات کروں گی، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں، اور ہر انسان اپنے طریقے سے ہر واقعے کو، ہر چیز کو یا ثانیے کو یا حادثے کو لے رہا ہوتا ہے۔ تو سیالکوٹ کا سانحہ جس نے ہر شخص پہ بڑا گہرا اثر ڈالا اور ہر طریقے سے ہر کسی پر اس کا اثر ہوا، سب نے اپنے اپنے انداز میں اس کو لیا۔ زیادہ تر لوگوں نے تو ظاہر اس کو ایک ظلم ہی قرار دیا۔ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم تھا، اور اس پر آج میں ذرا بات کروں گی۔ میں بہت کم علم ہوں اور مجھے کوئی اپنی قابلیت کے حوالے سے کوئی فخر نہیں، نہ کوئی زوم۔ چھوٹی موٹی جو بھی تھوڑی بہت معلومات ہیں اس پر بات کریں گے، کیونکہ بہت آسان ہے ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرنا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بہت آرام سے نکتہ چینی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم خود کیسے ہیں۔ تو آج ذرا میں اس پہ بات کروں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو ایک واقعے سے آغاز کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ایک فاحش عورت کو پکڑا اور اسے میدان میں سنسار کرنے کے لیے لے گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو روکا اور یہ کہا کہ آپ سب اس عورت کو بالکل سزا دیں، اس کو سنسار کریں، لیکن آپ میں سے پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو یقین جانیے کہ اس مجمع میں موجود ایک بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ لوگوں نے اپنے پتھر پھینکے نیچے جو ان کے ہاتھوں میں تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میدان میں صرف وہ خاتون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رہ گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام اس عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد وہ پھر حواریوں میں شامل ہوئی اور وہ پھر پارسا ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جو بھی شخص یہاں کھڑا ہے، یا چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ واجب القتل ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کی وہ قیمتی چیز لینے والے، اس کی جان جو اللہ کی امانت ہے؟ کوئی بھی شخص اپنی جان نہیں لے سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ اچھا، یہ فیصلہ بھی ہم کر لیتے ہیں، خود ہی ہم مدعی بن جاتے ہیں، خود ہی ہم وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی جب تک قسم نہ کھا لیں، انہیں اپنا آخری پیغمبر نہ مان لیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ہمارے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، چھوڑ دیں کسی اور کو نہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہیں۔ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے جو ان کی سنت ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، کہ ہم ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں؟ وہ تو رحیم تھے، وہ تو کریم تھے، وہ تو دیانت دار تھے، وہ تو امین تھے۔ ان کی تو دیانت کی، ان کی امین کی تو کافر بھی گواہی دیتے تھے، اپنی امانتیں رکھوا کے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ قبضے کی زمینوں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، چندے کے نام پر مسجدوں کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم دھوکہ کرتے ہیں، ہم چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، حرام بیچتے ہیں، ہم لوگوں کے حق کو مار کے کھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی ٹھیک ہیں، ہم ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، ہمارے حکمران باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، ریاست مدینہ کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اسی ملک میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ریاست کے ہاتھوں، اور پھر اس کو انصاف نہیں ملتا۔
کئی ایسے واقعات ہیں, کئی ایسے سانحات ہیں کہ ناحق لوگوں کو مارا گیا, جس کی سب سے بڑی قصوروار ریاست ہوتی ہے, لیکن وہاں سے انصاف نہیں ملتا اور ناحق کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے, کسی کو مار دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کی ہم نے جان لی, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, کیا وہ ایسا چاہتے؟ طائف کا تو واقعہ مشہور ہے نا, کہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کافروں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کے پاؤں مبارک خون سے لت پت ہو گئے, بھر گئے, تو فرشتوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم کریں, ہم دونوں پہاڑوں کو ٹکرائیں اور یہ طائف کو تباہ کر دیں. لیکن ہمارے پیارے نبی نے معاف کر دیا. پھر وہ کچرا چننے والی عورت کا واقعہ, اور ایسے کتنے ہی واقعے جس سے بہت سی مثالیں میں ملتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم اتنی سی بھی ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. پورے ملک میں اگر ہم کہیں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرتا ہو, جو ہمیشہ صحیح بات کرتا ہو, جو سچ بولتا ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں جو مردار جانوروں کا گوشت لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اسپتال اور ڈاکٹرز قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی اسپتال میں جائیے, یہ مریضوں کے گردے بھی نکال کے بیچ دیتے ہیں, یہ اچھے بھلے مریض کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے کا حق بھی مار لیتے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے عمل کیا وہ بالکل درست تھا؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ ہم ٹھیک تھے اور اگلا شخص غلط تھا؟ کیسے ثابت کریں گے؟ تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ تو ریاست کی بنتی ہے. لیکن کبھی اپنے گریبان میں ہم نے جھانکا کہ ہم خود کتنے بڑے مسلمان ہیں. ہمیں تو بہت فخر ہے نا اپنے مسلمان ہونے پر, لیکن ہم صرف نام کے تو مسلمان رہ گئے. میرا مقصد تنقید کرنا نہیں, میرا مقصد صرف اپنی سوچ بتانا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جس ملک میں مذہب کو لے کر, اسلام کے نام کو لے کر سیاست کی جاتی ہے, جس ملک میں مذہب کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیا جاتا ہو, جس ملک میں مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہو, تو آپ کیسے فخر کر سکتے ہیں مسلمان ہونے پر؟ جب آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو پھر آپ اچھے مسلمان کیسے بنیں گے؟ پہلے تو آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہوگا, جبھی تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے. انسانیت سے محبت جس نے نہیں کی, انسانیت سے پیار جس نے نہیں کیا, وہ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ روز محشر حضور پاک اس کا ساتھ دیں گے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جب ایک انسانیت کی جان لے کے ہمیں توقع کرتے ہیں کہ روز محشر ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی, ہمارے پیارے نبی ہمارے ساتھ ہوں گے, کیسے ہوگا یہ سب؟ کبھی سوچیں اس بات پر. تو ریاست تو ذمہ دار ہے, لیکن بحیثیت قوم ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کوئی شخص غلط ہے یا کوئی شخص صحیح ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے, پہلے اپنے آپ سے پوچھیے کہ ہم خود کتنے ٹھیک ہیں, ہم اپنی خود زندگی کیسے گزار رہے ہیں. دھوکہ, فریب, جھوٹ, بےایمانی, ناپ تول میں گڑبڑ کرنا, دوسروں کا حق مارنا, ظلم و ستم کرنا, تو یہ فریب اور جھوٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم سارے گناہ کر کے پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے؟ ذرا سوچیے گا اس بات پر. اللہ حافظ.